میاں نواز شریف نے کتنا اچھا کام کیا آپ کو 2017 میں نامزد کر کے. اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کو تو نامزد نہیں کیا، خیر وہ تو اس وقت ایم پی اے تھے، ایم این اے تو تھے نہیں میاں شہباز شریف اس زمانے میں، اور ایم این اے کو بننا تھا. لیکن پھر بھی میاں نواز شریف نے آپ کے اوپر ایک کانفیڈنس دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں بالکل ان کی مہربانی ہے. 184 ایم این اے تھے، کسی کو بنا سکتے تھے. لیکن میں نے بھی پوری زندگی، یہ اس کے گواہ میاں صاحب ہی ہیں، نہ کبھی کو عہدہ مانگا ہے پارٹی کا ہو یا حکومت کا ہو، بلکہ میں نے ہمیشہ اوائڈ ہی کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی اور چیز مانگی ہے. تو اس لیے وہ ایک ریلیشن شپ جو تھی وہ پیورلی ٹرسٹ بیس تھی، تو ان پہ اعتماد کیا، اور میں ہمیشہ ان کا اس بات پہ ممنون رہوں گا، اور بات بھی ایسی ہے. لیکن انہوں نے ایک اعتماد کیا، میں نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. لیکن ان کی کچھ تنقید تھی اس زمانے میں محسوس کیا کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے میاں صاحب کے زمانے میں، میاں صاحب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں. ان بٹوین دا بجٹس کے علاوہ کچھ ان کو ڈیمانڈز آتی تھیں فار ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ٹو دا فائنانس منسٹری، ٹو دا پرائم منسٹر. لیکن انہوں نے اس چیز کو ریزسٹ کیا، اور ڈار صاحب نے بقول ڈار صاحب کے ہی کئی مرتبہ کہا کہ جی یہ بجٹ میں ہے نہیں، بجٹڈ نہیں ہے، تو ہم یہ ایکسپینڈیچر کیسے برداشت کر سکتے ہیں، ویئر انڈر سو مچ اسٹریس. وہ چیزیں انہوں نے ریزسٹ کی، میاں صاحب نے بھی کی، فائنانس منسٹر نے بھی کی، اس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی. جب آپ لوگ وزارت عظمیٰ میں تھے اور آپ کے دوست اور کولیگ مفتاح اسماعیل اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو کرٹیسزم یہ بھی بنتا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ ساری سینکشنز کر دیں اور ان کو وہ پیسے دے دیے جو کہ وہ آؤٹ آف دا بجٹس کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیں. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. پیسے اتنے ہی ہوتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. یہ بڑی فیلیسی ہے کہ جی وہ زیادہ، بالکل ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو اس کو بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے، میرے وسائل کیا ہیں، میرے خرچات کیا ہیں، اس کے اندر رہنا پڑتا ہے. اور جو ریلیشن شپ ہوتی ہے فورس، اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن شاہد آپ کی اور مفتاح کی جو 2017 سے پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ جو تعلق واسطہ تھا، جو ریلیشن شپ تھی، وہ مجھے محسوس ہوتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اس دور میں جب آپ وزیر اعظم رہے ہیں اس میں وہ فریکچر ہوئی ہے. نہیں قطن کوئی ایسی بات اس وقت نہیں ہوئی فریکچر. نہیں، کوئی فریکچر نہیں ہے اس کے اندر. ہم نے اکانومی کو اچھی طرح مینیج کیا، جی، اور نہیں آپ لوگوں نے نام کمایا، اس کو صحیح سمت پہ ڈال دیا. ریلیشن شپس جو فوج کے ساتھ ان سب کو مینیج کیا، اور ایک ٹوٹی حکومت ہم نے 10 مہینے اس کو چلایا، اور کامیابی سے چلایا، اور ہر کام جو میاں نواز صاحب نے شروع کیا تھا ہم نے مکمل کیا. ہم نے آئینی ترمیم بھی کی. لیکن آپ کے جو ناقدین ہیں وہ آپ دونوں کو، مفتاح کو اور آپ کو، کہتے ہیں وہ باجواز بوائز. نہیں، باجواز بوائز تو میں الیکشن میں ہار جاتا. وہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے باجواز بوائز. انہوں نے، باجوہ صاحب نے میری عزت کی، میں نے ان کی عزت کی. اس حد تک ہماری ریلیشن شپ تھی. باقی اس کے علاوہ میں نے کوئی کمپرومائز نہ کیا، نہ ہونے دیا. آپ کو 2016 میں نیب نے کلیئر کیا، بیکاز آپ آئل اینڈ گیس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کے منسٹر رہے تھے آپ میاں صاحب کے 2013 to 2017 کے 4 سال 2 مہینے 4 سال آپ رہے. اس کے بعد 2016 میں نیب نے آپ کو بلایا، پوچھا کہ یہ جو آپ کا جو LNG کا جو کانٹریکٹ تھا، پھر آپ کو انہوں نے کلیئر بھی کر دیا. لیکن جب عمران خان کی حکومت بنی 2018 میں، تو اس کے بعد آپ کو پھر پکڑ کے انہوں نے کال کوٹری میں بند کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں، یہ نیب ایک بالکل ایسا ادارہ ہے جس کو نہ کوئی کمپٹنس ہے، نہ ان کے کوئی مورلز ہیں. یہ ملک کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں. تو میں وزیر تھا تو انہوں نے افسروں کو بلانا شروع کر دیا، ہمیں بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے نیب چیئرمین کو کہا، میں کہا آپ کے کیا مسائل ہیں. میں کہا میں خود پیش ہوں گا. کہاں ہے آپ کی تفتیشی ٹیم، کہاں ہے، بھیجیں ان کو. میں کہا آپ افسروں کو، میں کہا میری ذمہ داری ہے، میں اس کو مینیج کر رہا ہوں. نہیں وی نو آل دیٹ. تو میں پیش ہوا. میں نے کہا جی یہ سارے معاملات ہیں، آپ کوئی مشکل ہے تو بتا دیں. آپ نے اپنا کیس خود بیان کیا، آپ نے ان کو بیٹھ کے ساری بریفنگ خود دی. میں نے آپ کو جس بات کا پتہ نہیں ہے کیوں آپ ان کاموں میں پڑتے ہیں. یہ اور آج ملک چل اس یہ ٹرمینل کی بات تھی. جی ٹرمینل جو ہے، یہ پوری جو LNG آپ خریدتے ہیں اس کا 2-3% حصہ بھی نہیں ہوتا. باقی تو جو LNG کی ویلیو پہ ہوتا ہے نا، جو امپورٹ ہوتی ہے. نہیں، BBC نے بھی کہا اور باقی انڈیپینڈنٹ میڈیا نے بھی کہا کہ اٹ واز ون آف دا cheapest regasification projects in the world. It is number 1 in the world. Cheapest and the highest utilization in the world. ابھی 8 سال ہو گئے، بہترین چل رہا ہے. تو ابھی عادت، میں نے پہلے کہا نا، ہم جو کوئی کام کریں اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح اس کو نیچے کریں. بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان باتوں سے.
میں نے ہمیشہ ذمہ داری قبول آپ کو کی. اعتراض نہیں کہ آپ کو اتنی بری جیل میں ڈالا, اتنے کٹھن دن آپ پہ آئے؟ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کچھ دوست آپ کے جو پیشیوں پہ جایا کرتے تھے وہ ہمیں آ کے بتایا کرتے تھے کہ شاہد کی چھوٹی سی ڈیتھ سیل ہے. کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کبھی شکایت کی, تکلیف نہیں, کبھی نہیں کی. جب آپ کی ضمیر مطمئن ہو, آپ کے ہاتھ صاف ہوں وہ. لیکن کیسے بن گئے آپ یہ لکڑ ہضم پتھر؟ نہیں, لکڑ ہضم پتھر ہضم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تکلیف تو ہوئی ہوگی. نہیں, بالکل تکلیف ہوتی ہے, کوئی پتھر کے نہیں بنے, لیکن وہ تکلیف بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. اگر آپ ہائی مورل گراؤنڈ میں ہوں, آپ کے ضمیر مطمئن ہو, تو یہ سب چیزیں کوئی. تو وہ لوگ جو آج کل آ کے 4-4 5-5 دن جیل میں رہ کے آ کے باہر روتے ہیں, نہیں, وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, میں کسی کو وہ نہیں کہتا. ہر ایک اپنا ایک ایشو ہوتا ہے, تھریش ہولڈ ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے ملک میں, یہ کام کرنے نہیں چاہیے. عمران خان صاحب ان سب باتوں کو خود کلیم کرتے تھے کہ میں نے آج فلانے کو اندر کر دیا, فلانے کو اندر کر دیا. سب جھوٹے مقدمے ہیں. آپ کو امید تھی کہ جب یہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی, کیا آپ کو امید تھی کہ آپ کو وزیر اعظم پھر منتخب کیا جائے؟ نہیں, نہ میری امید تھی, نہ میری خواہش تھی. میں حکومت کے خلاف تھا. میں کہا مت حکومت میں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف تھے؟ نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں تھا, حکومت بننے کے خلاف تھا. کیا آپ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو اور الیکشنز میں جائیں؟ اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ بس یہ کچھ ہمارے دوستوں کی خواہش تھی کہ اقتدار میں. کن دوستوں کی خواہش تھی شاہد؟ جو بھی دوست ہے آج بول دو, بتا دو. وہ دیکھیں پرائیوٹ باتیں ہوتی ہے. کیا پرائیوٹ بات ہوتی ہے؟ خواہش تھی. ہاؤ کین یو بی اے پبلک پرسن اینڈ اقتدار کی خواہش رہتی ہے, ہر ایک کو ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. لیکن پھر آپ نے حکومت کیوں نہ چلائی؟ میرا سوال صرف یہ ہے. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ شہباز شریف کی جگہ کیا کرتے؟ میں حکومت پہلے دن توڑ دیتا. اگر چلانی پڑتی تو کیا کرتے؟ فیصلے کرتے. کون سے فیصلے؟ کوئی ایک موزانہ فیصلہ نہیں ہوتا جس سے ملک چل جاتا ہے. آپ ہر روز کی بنیاد پہ جو ایشوز آتے ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں, ان کے فیصلے کرتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں اس حکومت میں کوئی فیصلہ شہباز شریف ہیو ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی نہیں, وہ اس میں بہت کمی نظر آئی ہے. یقین کریں اس حکومت میں بہت زیادہ کمی نظر آئی ہے. اس کو آپ کولیشن گورنمنٹ میں بلیم کر لیں یا ان ایکسپیرینس میں بلیم کر لیں, لیکن یہ حکومت اس سے بہت بہتر چل سکتی تھی. میاں نواز شریف کی ساکھ بہت متاثر ہوئی اس دوران, آپ کو اس کا دکھ ہوا؟ نہیں, بالکل دکھ ہوا. دیکھیں, میری جماعت جو 9 اپریل 22 کو گھر بیٹھے الیکشن جیت رہی تھی, کریکٹ, آج وہ اکثریت بھی لینے کے قابل نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک سال کے اندر یہ کیوں ہوا؟ اس کے ہمیں ذرا کوئی ریٹروسپیکشن ہونی چاہیے نا. ہم نے کیا کیا؟ ہماری اپوزیشن میں ہمارا کیا رول تھا؟ میں اس سے بھی مطمئن نہیں تھا. وہ ہم سے اپوزیشن بھی نہیں ہوئی. ہم ہمیشہ خائف رہے, کو ڈرتے رہے, حکومت میں آئے پھر بھی ڈرتے رہے. آپ کو بولڈ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ حکومت میں آئے, آپ پیٹرول سبسڈی پہ بیچ رہے ہیں. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرول سبسڈی پہ بیچ سکے. شاہد یہ بتائیں, اتنا میاں صاحب کا تجربہ, اتنے سال کی جدوجہد, اتنے دفعہ, اتنی مرتبہ ڈیفائنس, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اتنی جیلیں, اتنی جلا وطنی, اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلے کیوں نہیں کر پائے؟ یہ آفٹر آل اب تو ان کی لیگسی کا معاملہ ہے نا, اب تو ڈریس ریہرسل نہیں ہے. ہی از ماشاء اللہ ویل ان ٹو ہز 70s. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے؟ ان کی اب اولاد کیونکہ لیڈرشپ رولز میں آ رہی ہے, تو آپ کو وہ بھی قبول نہیں ہے؟ کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہے؟ What is the problem now? Why can't a person like you, Shahid, you're an asset to the PMLN, you're an asset to the country. Why can't you be with Nawaz Sharif in this difficult time? Why not? دیکھیے, بات یہ ہے, میں نے پہلے کہا, کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی, نہ کبھی کوشش کی ہے. سب جو میرے دوست بھائی ہیں سب گواہ ہیں, میاں صاحب سب سے بڑے گواہ ہیں. نہ میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ میرے پاس تھا. میں 2018 کا الیکشن ہار گیا. مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. میں کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا, آپ میں ہار گیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ لڑیں. انہوں نے کہا جی میں آپ الیکشن, یہ میری ضرورت, آپ الیکشن لڑیں. حمزہ کی جگہ انہوں نے لاہور سے آپ الیکشن لڑیں. مجھے انہوں نے بھیجا آخری دن کورٹ سے کہ آپ جائیں, ابھی کاغذ جمع کرائیں. اور انہوں نے کہا کہ تمام اخراجات میں برداشت کروں گا. میرے اس الیکشن پہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. الیکشن لڑا, الیکشن مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے چند مہینے بعد کہا کہ آپ پارٹی کے سینئر نائب صدر بن جائیں, پارٹی بالکل جمود کا شکار ہے, آپ اس کو. میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ میرے پاس نہیں تھا.
میں نے بہرحال کوشش کی، اس میں کچھ کامیابی ہوئی نہیں ہوئی، پھر ہم گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد میں ملا مریم بی بی سے بھی، میاں صاحب سے بھی، میں نے کہا یہ آپ کی مہربانی تھی، آپ عہدہ دیا تھا، یہ جب بھی پارٹی میں کوئی جنریشنل چینج آئے گا میں اس عہدے میں نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کہ ان کے جو والد کے، ہم میاں نواز شریف کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، تو جب ان کے والد کے دوست سے جو انکلز تھے ان کی وجہ سے ان کو بہت مشکل ہوئی اپنی اور بینظیر نے پھر انکلز کو باری باری الوداع بھی کیا۔ جی، تو میں کہا بجائے اب اس کیفیت میں جائیں، تو میں جب بھی ایسا آپ نے ڈیسیژن کیا تو میں بڑی گریسفلی علیحدہ ہو جاؤں گا معاملے سے۔ کیا مسئلہ ہے کہ خاتون تھیں اس لیے نہیں کر سکے؟ کوئی جینڈر پرابلم تھا؟ اگر بیٹے ہوتے تو آپ لوگ قبول کر لیتے؟ نہیں، وہ ایک جنریشنل گیپ ہے، میں میاں صاحب کے ساتھ ہی ہیں، وہ ایک حجاب رہنا چاہیے چھوٹے بڑے کا، اس میں ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے بلکہ ایک مسئلہ بن جاتے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے یہ جو پارٹی میں سینئر لوگ ہیں ان کو یہ مشکلات آئیں گی۔ تو میں بہرحال پھر بھی میں شاید پارٹی کی آخری صف پہ بیٹھنے، اور میں نے جو یہ دور تھا 16 مہینے کی حکومت کا، میں نے کوئی حکومتی عہدہ نہیں لیا، میں نے کام ضرور کیا لیکن وہ حکومتی عہدہ نہیں لیا، میں آخری بینچز میں بیٹھتا تھا۔ میری یہ شاید رائے تھا کہ میں آخری بینچز میں بیٹھ جاتا، مجھے اس سے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے۔ تو جب میاں صاحب نے فیصلہ کیا مریم بی بی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر وہ شخص ہوتا ہے جو پارٹی آرگنائز کر کے اس کو ہیڈ کرتا ہے، تو میں نے اسی دن 1 گھنٹے کے اندر میں نے اپنا استعفیٰ لکھ کے بغیر کوئی پبلک کو بات کیے میں نے استعفیٰ شہباز صاحب کو بھیج دیا اور کاپی میاں صاحب کو کر دی۔ تو اس کے بعد یہ سارا سیاست کا رخ جو بدلا، تو میں نے اس کے بعد کئی میٹنگز میں یہ میاں صاحب کو بتایا کہ میں الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا۔ پھر اس دوران آپ نے اور آپ کے دوستوں نے پاکستان کو ری امیجن کرنا شروع کیا، آپ نے کئی سیمینارز کیے، کئی ملاقاتیں کیں اور آپ کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ لیٹ اس ری امیجن پاکستان، یہ آپ کی کاوش رہی۔ جی، پھر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آپ ایک پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اب کیونکہ الیکشن کا سماں ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں، تو آپ نے، اور ہمارا یہ خالصتاً الیکشنز کے اوپر فوکسڈ پروگرام ہے، میں نے یہ ساری بات چیت آپ سے یہ کی ہے، ایک پس منظر ہم نے اپنے ناظرین کے لیے باندھا ہے، لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، لائف ٹائم پولیٹیشین، so many consecutive wins, 1 loss or 2, and then again a solid parliamentarian، ہم کیوں محروم ہو رہے ہیں شاہد خاقان عباسی سے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کی ہے ری امیجننگ پاکستان کیوں تھا، اس لیے تھا کہ ملک میں جو فورمز تھے جہاں پر ملک کی بات ہونی چاہیے وہاں پر بات نہیں ہوتی تھی، اسمبلی گالی گلوچ کا نام بن گیا تھا، ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے۔ شاید بہت لاس آف ہوپ ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ ہوپ دیکھیں نا، بہت لاس آف گراؤنڈ آتے ہیں نا، ہے۔ ہوپ دیکھیں، ہوپ کہاں سے آئے گا؟ آپ لیڈرشپ سے شاہد۔ جی، لیڈرشپ، تو آپ بات کون سے فورم پہ کریں گے؟ نہ پارٹی کے اندر بات ہو رہی ہے، نہ پارٹی کے باہر بات ہو رہی ہے، نہ پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا ایک فورم بناتے ہیں جہاں ملک کے مسائل کی بات کریں، حل کی بات کریں۔ ہم نے کیا، اس کو بڑی پذیرائی ملی، آج بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن اب آیا ہے، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن بے مقصد ہو جائیں گے اگر اس ملک کے سٹیک ہولڈرز نے لیڈرشپ نہ شو کی اور اکٹھے نہ بیٹھے اور آگے کے راستے کا تعین نہ کیا۔ یہ میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات پہ۔ کسی اور کے پاس کوئی بہتر حل ہے تو بتا دے۔ فوج بھی حکومت میں رہ چکی ہے، ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی لیڈر حکومت کر چکا ہے، نہیں حکومت کر چکا ہے نا۔ I know all that۔ میں پوچھنا یہ آپ سے چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک یوٹوپین سا ایک خواہش ہے کہ سب جو مقتدر حلقے ہیں وہ بیٹھیں، آپ بتائیں مجھے کہ جو یہاں پر سب سے زیادہ جو اقتدار کے عادی ہیں، کیا وہ سیکریفائس کریں گے ایک کلیکٹیو نیشنل انٹرسٹ کے لیے؟ کیسے اکٹھے بیٹھیں گے یہ لوگ؟ نہیں بیٹھیں گے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ حب الوطنی کے دعوے سب کے ہیں، پاکستانی ہونے کے دعوے سب کے ہیں، لیکن آپ ایک امپاسبل بات نہیں کر رہے شاہد۔ کیا یہ آپ کا فرض نہیں آفٹر آل آف دیٹ؟ نہیں شاہد، آپ کے مسائل امپاسبل ہیں۔ لیٹ می سے دس ٹو یو، کیا آپ ایک امپاسبل بات نہیں کر رہے کہ سب اکٹھے ہوں؟ ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ جی سب اکٹھے ہوں، بیٹھ کے ایک سولوشن نکالیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ایکسٹراڈنری حالات ہیں۔ آپ کو جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں
میں وزیر اعظم رہا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ کو نظر، یا عام آدمی کو نظر نہیں آتا کہ آپ کس نہج پہ کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، نہیں آتا، جو اداروں کے عہدیداران، ان کو صرف اقتدار نظر آتا ہے. یہی میرا اختلاف ہے. آج اقتدار کی باتیں چھوڑ دیں. کیا آپ کو یہ پارلیمان میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے پارلیمان میں کوئی بات ہوتی ہے کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے تو، میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے، میں بھی پنجاب اسمبلی میں گالی گلوچ کا نام بن گیا. جی بالکل، پچھلے 5 سال میں گالی گلوچ ہی ہے. جی بالکل. تو پارلیمان میں جب میں ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس پارٹی پہ تنقید تو نہیں کر سکتا نا. کریکٹ. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے یہ راستہ چنا ہے. یہ میرا احتجاج سمجھیں، جو بھی اس کو سمجھیں. آپ یقین کریں میرے لیے اس الیکشن سے آسان الیکشن کوئی نہیں تھا، چاہے میں پارٹی ٹکٹ پہ ہوں یا پارٹی ٹکٹ بغیر لڑوں.